تو حضرات محترم، موت سے کسی صورت انسان کو فرار نہیں، بھلے بڑے بڑے برجوں میں بند ہو جائے، بڑی بڑی بلڈنگوں میں اور بڑے بڑے تہہ خانوں میں چلا جائے، موت سے فرار نہیں حاصل کر سکتا۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ، کہ یعنی ایک تو انسان کو یہ نہیں پتا کہ وہ کل کو کیا کرے گا، کیا کھائے گا اور کیا کرے گا، یہ اللہ نے غیب میں علم رکھا، اور نہ کسی کو یہ معلوم ہے وہ کس زمین پر مرے گا، یعنی موت کا مقام بھی انسان کو معلوم نہیں، اور بے شک اللہ رب العالمین ہی جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ پھر اللہ نے قرآن میں کہا اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں بھی ہوگے تمہیں موت پا لے گی، موت تمہیں گرفتار کر لے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، چاہے تم مضبوط قلعوں میں اپنے آپ کو بند کر لو، تم موت سے فرار حاصل نہیں کر سکتے۔ تو حضرات محترم، جب یہ والی صورتحال ہے تو اس صورت میں مجھے اور آپ کو موت کی حقیقت کو مان لینا چاہیے اور اس کے لیے تیاری کا عمل کرنا چاہیے۔ یعنی دیکھنا یہ ہے کہ موت جب اٹل حقیقت ہے تو موت سے غفلت اور موت سے آنکھیں چرانے کا عمل مجھے اور آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ ہاں، موت کی تیاری کا عمل مجھے اور آپ کو آخرت کی زندگی میں فائدہ دے گا، اور میں اور آپ یقیناً اس موت کو پانے کے بعد جو اگلی زندگی ہے اس میں اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے سوال و جواب سے، اللہ کے عطاب سے سیکیور کر سکتے ہیں۔ قرآن نے بڑی پیاری بات کہی کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، کہ جب انسان کو موت آ جاتی ہے تو وہ ایک بات کا اظہار کرے گا کہ اے میرے رب، جو کچھ آپ نے مجھے دے رکھا ہے اس میں سے موت آنے سے پہلے ہمیں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، یعنی خرچ کرنے کی توفیق دے دے اس کو موت آنے سے پہلے۔ تو حضرات یہ سمجھیں کہ اللہ رب العالمین کا دیا ہوا مال، اس کا دیا ہوا رزق، صلاحیتوں کی صورت میں، وقت کی صورت میں، مال و اموال کی صورت میں، اولاد کی صورت میں، اپنی تمام صلاحیتیں جس قدر ہیں نا جی، ساری کی ساری اللہ رب العالمین کے حضور انسان پیش کرے، اس کو اللہ کی راہ میں لگائے، پھر موت کی صحیح تیاری کی جا سکتی، ادروائز موت کی تیاری انسان نہیں کر سکتا۔ تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو ہر وقت موت کو اپنے یاد میں رکھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ معاملہ موت کے ذریعے ہوا وہ بھی جب میرے اور آپ کے سامنے ہوگا تو انشاءاللہ ان مثالوں سے ہم زیادہ بہتر سمجھ لیں گے۔ تو یہ آپ بنیادی طور پر سمجھ لیں کہ جب کسی بندے کی موت کا وقت آتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اگر نصیب کر دیں تو وہ اپنی وصیت لکھا رہا ہوتا ہے۔ یہ بڑے نکتے کی بات ہے، وصیت لکھا رہا ہوتا ہے کہ فلاں کو اتنا دے دینا، فلاں کو اتنا دے دینا، فلاں کو اتنا دے دینا، فلاں سے میں نے اتنا لینا ہے، وہ اس سے وصول کر لینا۔ وصیت لکھانے والا کبھی یہ نہیں کہتا کہ میرا اتنا مال ہے وہ میرے ساتھ ہی دفن کر دینا، یا میں اس کو استعمال کر سکوں، یعنی اس کی اپنی ذات وصیت سے مائنس ہو جاتی ہے، اپنی ذات وصیت سے مائنس ہو جاتی ہے۔ پھر ارد گرد والے عزیز و اقارب اگر ان کو وہ اچھے طریقے سے دے کر چلا جائے تو یہ بھی اس کی عاقبت کے لیے بنیادی طور پر کام آ جانے والی چیز ہے۔ تو حضرات، ابن قدامہ موت کے حوالے سے ان لوگوں کی 3 قسموں کا یعنی شمار کرتے ہیں کہ پہلی قسم وہ ہے انسانوں کی جو موت کو بھولے ہوئے ہیں، یعنی دنیا کی طلب میں دن رات وہ ایک کر دیتے ہیں اور وہ موت سے غافل ہوتے ہیں
موت کی اگر یاد آتی بھی ہے تو وہ کنی بچا کر نکل جاتے ہیں اور اس سے وہ گھن کھاتے ہیں، نفرت کرتے ہیں موت کی یاد۔ یعنی دنیا میں اس قدر زیادہ انہوں نے اپنے آپ کو مخل کر لیا ہے، مصروف کر لیا ہے کہ ان کو کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ موت آنے والی چیز نہیں ہے۔ پھر دوسرا انسان وہ ہے جو موت کو تو ہر دم یاد کرتا ہے لیکن مرنے سے ڈرتا ہے، موت کو یاد کرتا ہے لیکن مرنے سے ڈرتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ موت کو یاد رکھنا اور موت سے ڈرنا بعض اوقات انسان اپنی عاجزی کے سبب، اپنے گناہوں کے شمار کے سبب دیکھ رہا ہوتا ہے، ہائے میں کیا کروں گا، میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا، مجھ سے فلاں میں بھی انجانے میں یہ غلطی ہو گئی، فلاں غلطی میں نے جانتے بوجھتے ہوئے کی۔ تو یہ دوسری قسم کے لوگ ہیں۔ اور تیسری قسم کے لوگ ہیں کہ جو موت سے کسی دم غافل نہیں رہتے اور وہ اللہ رب العالمین سے ہر وقت ملاقات کے متمنی رہتے ہیں۔ اگرچہ آئیڈیل لوگ یہی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ موت کی دیوار کے بعد اس کو جیسے ہی کراس کریں گے اللہ رب العالمین سے ملاقات ہوگی، اور ان کے دل میں اللہ کی محبت بیٹھی ہوتی ہے اور وہ ہر دم اللہ کی ملاقات کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ اور یہ درمیان والے لوگ یہ بھی قابل فخر لوگ ہیں کہ اگر موت کو یاد رکھیں اور اللہ رب العالمین سے ہر وقت ڈرتے رہیں اور اللہ کے حضور پیشی سے گھبراتے رہیں۔ تو جو پہلے قسم کے لوگ جو موت سے غافل ہیں ان میں اپنا شمار مت کروائیے گا۔ آگے آپ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث مبارکہ میں پیش کر رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز یعنی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو، کیونکہ جو شخص بھی اسے تنگ حالی میں یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو خوشحال بنا دیتا ہے۔ یہ میں حدیث مبارکہ آج پڑھ کے یکدم حیران رہ گیا کہ اگرچہ پہلے بھی پڑھی تھی لیکن اس کا مضمون بعض اوقات انسان کے ذہن سے اتر جاتا ہے کہ یعنی موت کی یاد بھی انسان کی تنگیوں کو دور کرنے کا سبب اللہ نے بنائی ہے، خوشحالی میں تبدیل کرنے کا ذریعہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ قناعت پسند ہو جائیں، عافیت کی زندگی گزاریں، اللہ رب العالمین آپ کو محتاجی کی زندگی سے بچا لے، تو آپ کو چاہیے کہ استغفار کثرت سے کریں اور موت کو یاد کریں تاکہ آپ اپنے رب کے قرب میں آ جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اچانک ایک انصاری صحابی آیا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور آپ سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں میں سب سے افضل کون ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احسنہم اخلاقا، تمہیں سب سے زیادہ افضل وہ شخص ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ یعنی دنیا میں رہتے ہوئے وہ بڑے ہی شاندار طریقے سے رہتا ہے، حتیٰ کہ اپنے بھائی سے ملتا ہے تو بوجہک الکریم، نرم خو، مسکراتے چہرے کے ساتھ، راستے سے گزرتا ہے تو راستے کے کانٹوں کو ہٹاتا چلا جاتا ہے، یعنی احسنہم اخلاقا۔ تو اس نے دوبارہ پوچھا، یا رسول اللہ سب سے عقل مند کون ہے؟ یہ دیکھیے بظاہر چھوٹے چھوٹے سوال ہیں لیکن میرے اور آپ کے لیے تا قیامت ایک سبق چھوڑ گئے، اور ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے ان ہستیوں کا جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں وقت گزارا اور میرے اور آپ کے لیے بہترین سوالات کر کے زندگی کا عمل پوچھ لیا۔ کہا کہ سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان میں سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو موت کو یاد کرنے والا ہے اور موت کے بعد آنے والے مراحل کے لیے سب سے زیادہ تیاری کرنے والا۔ یعنی تیاری کا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ بتایا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دیتے اچھا بھی تو صرف درود پاک پڑھ لیا کر، تیرا معاملہ کافی ہے، اگرچہ اس طرح کے احادیث مبارکہ ہمیں ملتی ہیں، لیکن ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ جنت میں آپ کے سب سے زیادہ قریب ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا، سجدوں سے میری مدد کرو، سجدوں سے میری مدد کرو۔ کیا مراد ہے؟ کہ نماز کثرت سے پڑھنا، نوافل کا اہتمام کرنا، تاکہ تیرے پاس نیکیوں کا خزانہ ہوگا تو خود بخود میرا ہمسایہ بن جائے گا جنت میں۔ یہ نہیں کہا چل بچے بخشیا گیا،
نہیں. ایک صحابی نے ساتھ ہی متصل سوال کیا, یا رسول اللہ میرے لیے بھی. آپ نے فرمایا, اس صحابی کا نام لے کے وہ نمبر لے گیا. یعنی اس انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بیک اپ کیا کرتے تھے اور شاباش دیا کرتے تھے. حضرات, موت کو یاد رکھنے کے 3 بنیادی انعامات اور 3 اس کے نقصانات, یہ آپ اپنے ذہنوں میں رکھیں. یہ ایک عالم دین بیان کرتے ہیں کہ موت کو یاد کرنے والے کو اللہ رب العالمین فوری طور پر 3 انعامات دیتے ہیں. ایک نمبر پہ اس کو جلدی توبہ مل جاتی ہے, یعنی جلدی توبہ نصیب ہو جاتی ہے جو موت کو یاد رکھتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قناعت کی زندگی عطا کر دیتا ہے, تھوڑے پر بھی راضی ہو جاتا ہے. اس کے ذہن میں ہوتا ہے اگر اس کا حق کوئی چھین لے تو وہ اس کو حق کو واپس لینے کے لیے پھر مردو ماردو والی بات نہیں کرتا, قناعت پسند ہو جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اسے عبادت میں لذت اور مزہ دے دیتے ہیں, وہ اپنی عبادت میں لذت اور مزہ محسوس کرتا ہے. یہ 3 انعامات ہیں. توفیق نیکی کی جلدی مل جاتی ہے, توبہ کی توفیق مل جاتی ہے, قناعت پسند ہو جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ عبادت میں لذت دے دیتے ہیں جو موت کو یاد کرتا ہے. اور پھر جو شخص موت کو بھلا دیتا ہے اس کو ایک تو توبہ کی توفیق نہیں ملتی, استغفر اللہ, ایک تو توبہ کی توفیق نہیں ملتی, دوسرا اس کو قناعت نہیں ملتی, تیسرا یہ ہے کہ عبادت میں سستی اور کاہلی اس پر مسلط ہو جاتی ہے. تو اس لیے مجھے اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے موت کو انسان کی آزمائش کے لیے اور زندگی کو آزمائش کے لیے رکھا. اللہ نے سورہ ملک میں ارشاد فرمایا, آپ کو سورہ ملک آتی ہوگی, بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق کہ جو بندہ سورہ ملک کو رات کو پڑھ کر سوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو ایک خوبصورت نوجوان کی صورت میں اس نوجوان مرنے والے کے ساتھ کر دیتے ہیں جو اس کی تسلی اور تشفی کا باعث بنتی. پھر روز قیامت اللہ تعالیٰ اس صورت کے ذریعے آپ کی اور میری سفارش کا اہتمام کریں گے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے موت اور زندگی کو آپ کے ساتھ اس لیے جوڑ دیا لیبلوکم ایکم احسن عملا کہ تم میں سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے. تو حضرات, اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ویسے یہ بڑی پریشان کرنے والی چیز ہے لیکن میں اس کو ساری کو بیان نہیں کروں گا کیونکہ اس میں ایک تفصیلی بحث ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی روئے, کثرت کے ساتھ روئے, اور آپ کے ساتھ جو بھی گیا ہوا تھا سب کو ساتھ رلایا. یعنی اس میں یہ سمجھ لیں کہ میرے اور آپ کے لیے یہ سبق نکلتا ہے کہ قبور کی زیارت کرنا, اپنے عزیز و اقارب کی, اپنے والدین کی قبروں پر جانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. مجھے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. ہم جب قبرستان میں جاتے ہیں, قبور کی زیارت کرتے ہیں, تو ہمیں اس موت کی یاد کی تازگی ملتی ہے, اور انسان موت کی یاد کو جب اپنے اندر رکھتا ہے تو اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کا قرب ملتا ہے. اور یہ موت پتھر دلوں کا بھی یعنی ایک علاج یہ ہے کہ انسان موت کو کثرت سے یاد کرے. اور اس کے لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر میں چاہتا ہوں کہ میں موت کو یاد رکھوں اور میرا دل نرم پڑ جائے تو مجھے اہل ایمان کی مجلسوں میں جانا چاہیے. آج کل ہم کیا کرتے ہیں کہ جمعے کی نماز میں بھی آتے ہیں تو آخری نمازیوں میں ہم کہتے ہیں کہ ہمارا شمار ہو کہ کہیں کوئی بات قرآن و حدیث کی سننی نہ پڑ جائے جو دل پر اثر کر جائے. تو یہ اچھی مجلس, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے اچھی دوستی کی مثال پوچھی تو آپ نے فرمایا جس طرح عطر کی والے کی دکان پر تم جاتے ہو, عطر اگر خریدتے نہیں ہو تو کم از کم اس عطر کی خوشبو تو تمہیں آتی ہے نا جی. اور بری دوستی کی مثال اس شخص جیسی جو لوہار کی دکان پر جائے جہاں پر وہ دھونکنی چلاتا ہے اور آگ جلا کر لوہے کو نرم کرتا ہے, وہاں پر اگر چنگاڑا اڑ کر تمہارے کپڑوں پر نہ پڑے تو کم از کم یہ تو ہوگا کہ دھواں تمہاری آنکھوں میں آئے گا.
تو یہ اچھی مجلس میں جانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے اور قرآن و سنت کو سمجھنا چاہیے. تو موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنا ہے اور موت کی لذتوں کو ختم کر دینے والی چیزوں کو یاد کرنا ہے. اپنے پیاروں سے جدائی اور بچوں کو جو یتیم کر دیتی ہے اس موت کو ہر وقت یاد کرنا ہے، اس سے دل نرم ہو جائیں گے. پھر اسی طرح سکرات موت کی سختیوں کو یاد کرنا، یعنی موت کی جو سختی ہے نا جی اس کو یاد کرنا. موت کی سختی تو اللہ کا یہ حکم ایسا ہے، انبیاء کو بھی آئی، انبیاء علیہ السلام کو بھی آئی. آپ سنیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ کہتی ہیں کہ جب میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی سختی دیکھی تو پھر اس کے بعد جب بھی میں کسی پر موت کی سختی دیکھتی ہوں تو مجھے وہ پریشان نہیں کرتی چیز. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا جب وقت آیا تو آپ کے سامنے پانی کا بھرا ہوا پیالہ پڑا ہوا تھا. آپ پانی میں اپنے ہاتھ کو ایسے کر کے داخل کرتے اور اپنے چہرے پر پھیرتے جاتے اور کہتے لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یقیناً موت کی سختیاں ہیں. پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھایا اور فرمانے لگے، ایسے ہاتھوں کو اوپر اٹھایا اور فرمانے لگے پھر رفیق الاعلیٰ، کہ اے اللہ تو ہی میرا رفیق اعلیٰ ہے اور میں تیری طرف ہی کوچ کرنے والا ہوں. پھر یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض ہو گئی اور آپ کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ بیان کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب موت واقع ہوئی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گردن اور میرے سینے کے درمیان تھا، اور جب سے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کو دیکھا اس کے بعد میں کسی کی موت کی سختی کو ناپسند نہیں کرتی. یعنی مجھے عجیب نہیں لگتی کسی کی موت کی سختی، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر موت کی اس قدر سختی آئی ہے تو پھر اور کون ہوتا ہے کہ اس پر موت کی سختی نہ آئے. تو عزیزان محترم، یہ موضوع تو کافی لمبا ہے، لیکن میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری مثالوں سے لوگوں کو سمجھایا کہ انسان کی جو لمبی لمبی امیدیں ہیں وہ کہہ لیں کہ اس کی خواہشات اور اس کی لمبی امیدیں اس کو ٹکنے نہیں دیتی. آپ نے فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں عمر رسیدہ انسان کا دل ہمیشہ جوان رہتا ہے، دنیا سے محبت اور لمبی لمبی امیدیں. یعنی یہ جو دنیا سے محبت ہے نا جی، وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے بڑھاپا آتا چلا جاتا ہے انسان کی لمبی امیدیں بھی بڑھتی چلی جاتی ہیں اور دنیا کے ساتھ محبت بھی بڑھتی چلی جاتی ہے. ان لمبی امیدوں کو اور قناعت کی زندگی کو اور اس کے مقابلے میں خواہشات نفس کی محبت کو اور اللہ کی محبت کو یہ کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے، اور مجھے اور آپ کو متبادل چیزیں اختیار کرنی ہیں تاکہ میں اور آپ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھی مثال سے لوگوں کو یہ بات سمجھائی اور ایک مربع شکل میں ایسے کر کے لکیریں کھینچی. فرمایا یہ اور درمیان میں ایک لکیر کھینچی. فرمایا یہ انسان ہے اور یہ اس کے ارد گرد موت نے گھیرے ڈال رکھے ہیں، موت نے اس کے ارد گرد گھیرے ڈال رکھے، اور یہ جو سیدھی لکیر تھی اس کے ارد گرد آڑی ترچھی لکیریں کچھ کھینچ دی. کہا یہ پریشانیاں ہیں اور مصیبتیں ہیں. انسان ایک مصیبت سے نکلتا ہے اور دوسری مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، اور یہ جو لمبی لکیر ہے جو مربع سے بھی باہر کی طرف جا رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اس کی لمبی خواہشات ہیں جن کے پیچھے انسان بھاگتا ہے. حضرات محترم، مجھے اور آپ کو اپنے رب کو راضی کرنے کی جدوجہد اور کوشش کرنی چاہیے، اور یہ لمبی امیدیں لگانے کی بجائے اپنے رب سے لو لگانی چاہیے. یقیناً ہم میں سے بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے ملاقات کے، جس طرح میں نے آپ کے سامنے وہ انسانوں کی 3 قسمیں بیان کی نا جی، ایک تو غافل ہے، دوسرا غافل نہیں ہے لیکن ڈرتا ہے موت سے اور اللہ کی ملاقات سے،
تیسرا جو اللہ کی ملاقات کا متمنی ہے. ہمارے ادھر اکرم پہلوان صاحب، اور یہ آج کل ہی تازہ ایک موت ہوئی سید علی گیلانی رحمہ اللہ کی. میں ان کو دیکھتا تھا جی ادھر ماشاءاللہ امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی توفیق اللہ نے دی، آ کر اذان دینی، مسجد کی صفائی کا. حالانکہ ہمارے مؤذن نہیں تھے، ریگولر ہمارے کوئی ملازم نہیں تھے مسجد کے، اپنے شوق سے پہلے آنا سب سے بعد میں جانا، یہ اللہ نے ایسی صفت دی تھی. اور ساری نمازیں باجماعت، اذان دینے کی سعادت حاصل ہونا، اور بعد میں نمازیوں کے جانے کے انتظار میں یہ نہیں ہے کہ ادھر ادھر کی باتیں کرنا اور لوگوں سے گپیں لگانا اور جناب موبائل پر اپنا وقت نہیں. توجہ کے ساتھ بیٹھے، جب تک نوافل پڑھ سکتے تھے نوافل پڑھے، توجہ کے ساتھ بیٹھے، دعا کی کثرت کرنے. اور اللہ رب العالمین نے اسی دعاؤں کی کثرت کے سبب موت بھی ایسی دی کہ نماز کی تیاری کے لیے اٹھایا گیا اور اللہ کو پیارے ہو گئے. یہ دیکھیں، اور واللہ میں نے رات کو جا کر دیکھا، جب جنازے کی نماز میں گئے، رات 11 بجے تقریباً جنازہ تھا جی، تو انسانوں کی کثرت، جمع غفیر، اور ہر طرف سے ایک جناب لوگ ہی لوگ. حالانکہ ڈر لگتا ہے اتنی کثرت میں جائیں اور حبس کے دن ہوں اور کرونا کا ڈر ہو، لیکن اللہ رب العالمین نے اس ولی کامل کی جنازے میں، اور لوگ گواہی دے رہے تھے یار ہم نے اس کی جوانی جیسی بھی تھی، لیکن اس کا یہ والا جو عمل اور اس کی یہ والی جو عمر ہم نے دیکھی ہے نا جی، اس میں اللہ تعالیٰ نے کثرت کے ساتھ اپنی محبت عطا کی. اسی طرح سید علی گیلانی رحمہ اللہ کی مثال اس لیے پیش کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ اپنی جوانی اور اپنے لڑکپن اور اپنے بچپن سے لے کر بڑھاپے کی آخری دیواروں تک اپنے رب کے نام اپنی زندگی کو کر دیتے ہیں، اپنے رب کے لیے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، وہ بڑی شاندار زندگی گزار جاتے ہیں. دیکھیں، میں نے اور آپ نے جانا سب نے اللہ کے پاس، انہی تاریک راستوں سے گزرنا ہے، انہی تنگ گھاٹیوں سے گزر کر اپنے رب کے پاس جانا ہے. یہ تاریک راستہ ہی ہے جی قبر. اور توبہ نعوذ باللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ جس میں آپ نے فرمایا قبر تنگ گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. جو بندہ گناہگار ہوتا ہے قبر اس کو ایسے کر کے بھینچ دیتی ہے اور اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے اندر داخل ہو جاتی ہیں. اور جو نیکوکار ہے اس کے لیے قبر تا حد نگاہ کھل جاتی ہے اور جنت سے اس کے لیے کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں. تو سید علی گیلانی رحمہ اللہ کی بات کر رہا تھا کہ ایسے لوگوں میں اپنا شمار کروانے کی کوشش کریں کہ زندگی کے تمام اعمال اللہ کے لیے سرزد کیے، اپنی قوم کے لیے جدوجہد کی، آزادی کی منزل کو اپنی آنکھوں میں اس خواب کو سجائے ہوئے اللہ کے پاس چلے گئے. کیا اگر جسموں کی آزادی نہیں ملی یا جغرافیائی آزادی نہیں ملی تو کیا وہ شخص ناکام ہو گیا؟ نہیں، اللہ کے نزدیک وہ لوگ کامیاب ہیں. آج ساری دنیا اچھے نام کے ساتھ یاد کرتی ہے. میری اور آپ کی زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسنہم اخلاقا، میرا اور آپ کا اخلاق بہترین ہونا چاہیے. مجھے اور آپ کو جو خدمت کی توفیق ملے اپنے عزیز و اقارب کی، بہن بھائیوں کی، بچوں کی خدمت کریں، اور اللہ کے ڈر اور خوف کے ساتھ ہر طرح کی برائی سے بچنے کی کوشش کیجیے، اور موت کو کثرت سے یاد کیجیے. کسی کو تکلیف مت دیجیے. حرام مال کمانے کے لیے، اپنی اولاد کو زیادہ دے جانے کے لیے، اس کی بھی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ لاہور میں ایک پراپرٹی ڈیلر جس کی رشتہ داریاں بڑے بڑے جناب والی لوگوں کے ساتھ، چیف جسٹس کے ساتھ، اربوں روپے کی کرپشن کی. جب وہ چوری میں دبایا اور کرپشن کر کے باہر بھاگ گئے، جب وہ چوری میں دبایا ہوا مال نیلامی ہونے لگا تو مجبوراً واپس آ گئے. آ کر جناب والی لے دے کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ معاملہ بنانا. اب
اچانک ایک ایسی بیماری لگی کہ جس کا علاج بھی کوئی نہیں تھا اور پتہ بھی کوئی نہیں چل رہا تھا کہ بیماری کیا ہے. موت واقع ہوئی. گھر والوں نے چوری چوری دفنانے کی کوشش کی, لیکن 16,000 لوگوں کو ایسے ہی اندھے کنویں میں پھینکا ہوا تھا اور پلاٹ بیچے ہوئے تھے. لوگ جناب والی کتبے اٹھا کر, بینر اٹھا کر جلوس نکالنے کے لیے موت پر, میت پر آ گئے. پولیس کا پہرا لگا, نگرانی ہوئی, جا کر دفنایا گیا, لیکن لوگوں نے قبر پر بھی کتبے اٹھا کر جلوس نکالا. اور اب پولیس کے پہرے میں یا باڈی گارڈز کے پہرے میں قبر ہے, لیکن لوگ روز آتے ہیں اور وہاں پر نعرے لگاتے ہیں کہ ہمارے پیسے دو. کیا ہے یہ زندگی؟ یہ زندگی کی 2-3 مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اللہ رب العالمین مجھے اپنے لیے اچھی مثال چننے کی توفیق عطا فرمائے, اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اچھے اعمال ہیں ان کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں موت کی سختیوں سے بچائے, اور ہماری آسان موت ہو اور آسان حساب ہو, اور ہم اپنے رب کے حضور جنت الفردوس کے حقدار ٹھہریں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. اچھا جی, آج ویسے